السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں جس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لائی ہے۔ یہ کتاب ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، جسے رابرٹ کیوساکی نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں دو مختلف والدین کی کہانی بیان کی گئی ہے، ایک امیر والد رچ ڈیڈ اور ایک غریب والد پور ڈیڈ۔ ان دونوں کی سوچ، نظریہ اور مالیاتی حکمت عملیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج میں آپ کو اس کتاب کے 8 کیز بتاؤں گا جو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لیکن ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن دیتا چلوں۔ میرا نام ہے علی، میں ہوں آپ کا موٹیویشنل اسپیکر، بزنس انٹرپرنور کوچ۔ آئی ہیو ڈن اسپیشلٹی ان سافٹ اسکلز۔ کی نمبر 1، دا امپورٹنس آف فائنینشیل ایجوکیشن۔ فائنینشیل ایجوکیشن کی اہمیت۔ پہلی کی یہ ہے کہ فائنینشیل ایجوکیشن حاصل کرنا ضروری ہے۔ رابرٹ کیوساکی کے مطابق اسکول ہمیں فائنینشیل ایجوکیشن نہیں دیتا، ہمیں خود ہی اس کے بارے میں سیکھنا ہوگا۔ فائنینشیل ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ویلیو آف منی، انویسٹمنٹ اور فائنینشیل مینجمنٹ کے بارے میں پتہ ہو۔ جب آپ فائنینشیل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو آپ اپنے پیسوں کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ کی نمبر 2، دا پاور آف انویسٹمنٹ۔ انویسٹمنٹ کی طاقت۔ دوسری کی ہے کہ انویسٹمنٹ کی طاقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ امیر لوگ اپنے پیسوں کو کام پر لگاتے ہیں، جبکہ غریب لوگ اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کرے تو آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہوگی۔ یہ اسٹاک مارکیٹ، ریئل اسٹیٹ یا کسی اور کاروبار میں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، انویسٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو بڑھانے کے لیے کام پر لگاتے ہیں۔ کی نمبر 3، سیلف بزنس تھنکنگ۔ خود کے بزنس کے بارے میں سوچنا۔ تیسری کی یہ ہے کہ آپ کو خود کے بزنس کی سوچ اپنانی ہوگی۔ رابرٹ کیوساکی کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو ایک بزنس مائنڈ سیٹ اپنانا چاہیے، چاہے وہ ایک ملازم ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کس طرح اپنی مہارتوں کو استعمال کر کے پیسہ کما سکتے ہیں۔ خود کے بزنس کی سوچ آپ کو نئی اپارچونٹیز تلاش کرنے میں مدد دے گی۔ کی نمبر 4، سیلف بلیو ان ایبلٹی ٹو ٹیک رسک۔ سیلف بلیو اور رسک لینے کی ایبلٹی۔ چوتھی کی یہ ہے کہ آپ کے پاس سیلف بلیو اور رسک لینے کی ایبلٹی ہو۔ امیر لوگ رسک لینے سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ ان کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی رسک لینے کی ہمت کرنی ہوگی۔ یہ رسک ہمیشہ منفی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ آپ کو نئی ایکسپیرینسز اور سیکھنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ کی نمبر 5، دا ڈریم آف فائنینشیل فریڈم۔ فائنینشیل فریڈم کا خواب۔ پانچویں کی یہ ہے کہ فائنینشیل فریڈم کا خواب دیکھنا ضروری ہے۔ رابرٹ کیوساکی کا کہنا ہے کہ فائنینشیل فریڈم کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہو کہ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکیں۔ یہ خواب دیکھنے سے شروع ہوتا ہے۔
آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کی زندگی کیسی ہوگی جب آپ فائنینشیل طور پر فری ہوں گے۔ کی نمبر 6، ناٹ ورکنگ فار منی، منی کے لیے ورک نہ کرنا۔ چھٹی کی یہ ہے کہ آپ کو منی کے لیے ورک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ منی کو اپنے لیے ورک کرنے پر لگانا چاہیے۔ یہ ایک اہم تبدیلی ہے جو آپ کے فائنینشیل کنڈیشن کو بہتر بنا سکتی ہے۔ جب آپ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ ایک ملازم کی طرح رہتے ہیں، لیکن جب آپ پیسوں کو اپنے لیے کام کرنے پر لگاتے ہیں تو آپ ایک انویسٹر بن جاتے ہیں۔ کی نمبر 7، مینیجنگ اینڈ پلاننگ، مینجمنٹ اور پلاننگ۔ ساتھی کی یہ ہے کہ آپ کو اپنے فائنینشیل کنڈیشن کی مینجمنٹ اور پلاننگ کرنی ہوگی۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ایکسپنسز، انکم اور انویسٹمنٹ کا حساب رکھیں۔ جب آپ اپنے فائنینشیل کنڈیشن کو مینیج کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ کو کہاں جانا ہے۔ کی نمبر 8، کنٹینیو دا لرننگ پروسیس، لرننگ پروسیس کو جاری رکھیں۔ آخری کی یہ ہے کہ لرننگ پروسیس کبھی ختم نہیں ہوتا۔ رابرٹ کیوساکی کا کہنا ہے کہ آپ کو ہمیشہ نئے ایکسپیرئنسز اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور آپ کو اس کی ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ آپ اس کے ساتھ چلیں اور سیکھتے رہیں۔ اختتام۔ محترم ناظرین، یہ تھی 8 کیز رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ کی۔ اگر آپ ان نکات کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو آپ کے فائنینشیل کنڈیشن میں بہتری آئے گی اور آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں گے۔ یاد رکھیں، کامیابی کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ محنت کریں گے اور ان نکات پر عمل کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ ارادہ مضبوط کریں، خود پر یقین کریں، منزل آپ کی منتظر ہے۔